ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ چھوٹی عمر میں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں بہت ظالم تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ تینوں سارے گھر کا کام اسی سے کرواتی تھیں اور خود کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی تھیں۔ وہ تینوں اس کو سنڈریلا کے نام سے پکارتی تھیں۔ کچھ ہی دنوں بعد سب اس کو سنڈریلا کہہ کر پکارنے لگے، یہاں تک کہ اس کے باپ کو بھی اس کا اصل نام یاد نہ رہا۔ پھر ایک دن شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ دراصل ہوا یہ کہ بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کے لیے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی، اسی لیے انہوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ملک کی تمام خوبصورت لڑکیوں کو اس میں مدعو کیا تاکہ شہزادہ اپنی پسند کی لڑکی کا انتخاب کر سکے۔ دعوت نامہ دیکھ کر سوتیلی بہنوں نے اس پر طنز کیا اور کہنے لگیں، تم تو اس دعوت میں نہیں جا سکو گی کیونکہ نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی اچھا میک اپ ہے۔ یہ سب باتیں سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا۔ دونوں بہنیں اتنے اچھے کپڑے پہن کر اور میک اپ کر کر بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی جتنی اچھی سنڈریلا اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں لگ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں غصے میں اپنے پیر پٹکتی محل کی جانب چلی گئیں۔ سنڈریلا اداس اور غمگین بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک پری آئی اور کہا، میں تمہاری نگہبان پری ہوں، تم اداس مت ہو، تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی۔ سنڈریلا نے کہا، میرے پاس نہ تو اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری۔ پری نے کہا، تم جلدی سے اپنے گھر کے باغیچے میں جاؤ اور ایک بڑا سا گلاب توڑ کر لے آؤ۔ پری نے گلاب لے کر اس کو جادو کی چھڑی لگائی تو وہ فوراً بگھی میں تبدیل ہو گیا۔ اب پری نے کچن سے ایک چوہا پکڑا اور اس کو گھوڑے میں تبدیل کر دیا۔ سنڈریلا پری کو دیکھ رہی تھی کہ پری نے ایک اور جادو کی چھڑی لہرائی۔ اب سنڈریلا کے جسم پر چلمل کرتا ریشمی لباس تھا، میک اپ ہو چکا تھا۔ پری نے کہا، پیاری سنڈریلا، اب تم فوراً دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو، رات 12 بجے تک واپس آ جانا کیونکہ رات 12 بجے کے بعد میرا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ سنڈریلا فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی اور محل کی جانب چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لڑکیوں نے اس کی خوب تعریف کی، یہاں تک کہ سنڈریلا کی بہنوں نے بھی اس کی تعریف کی اور کسی نے سنڈریلا کو نہ پہچانا۔ اب شہزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور کہا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا شہزادی کے ساتھ ڈانس کرنے چلی گئی اور رات کے 12 بجنے کے قریب تھے کہ سنڈریلا کو یاد آیا کہ اس کو واپس جانا ہے کیونکہ رات کے 12 بجے پری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے وہاں سے جانے کا کہا مگر شہزادے نے اس کو بہت روکا، لیکن سنڈریلا نہ رکی۔ محل کی سیڑھیوں پر آ کر شہزادہ بہت مایوس ہوا اور سنڈریلا واپس چلی گئی۔ لیکن جب شہزادہ محل میں واپس جانے لگا تو اس کو سیڑھیوں پر ایک خوبصورت جوتا نظر آیا جو کہ سنڈریلا کا تھا۔ دوسرے دن سب لڑکیاں اپنے گھروں میں سنڈریلا کی خوبصورتی کا ذکر کر رہی تھیں اور سنڈریلا کی اپنی بہنیں بھی اس لڑکی کی تعریف کر رہی تھیں جس نے رات کو شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بہن نے باہر جا کر دیکھا تو شہزادہ اپنے غلام کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا۔ غلام نے ایک ٹرے پکڑی ہوئی تھی، اس میں خوبصورت جوتا تھا۔ شہزادے نے کہا کہ جس کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آئے گا وہی میرے محل کی رانی بنے گی۔ اب سنڈریلا کی دونوں بہنیں اس جوتے کو پہننے کی کوشش کرنے لگیں لیکن ان کے موٹے پاؤں میں یہ جوتا نہ آیا۔ سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے کو کہا کہ کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھ لوں؟ شہزادے نے جوتا اس کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جیسے ہی پاؤں جوتے میں ڈالا تو یہ اس کو بالکل ٹھیک آ گیا۔ شہزادے نے غور سے سنڈریلا کے چہرے کو دیکھا اور کہا، بے شک یہ وہی لڑکی ہے، میرے خوابوں کی شہزادی۔ اور شہزادے نے اسی روز سنڈریلا سے شادی کر لی۔ دیکھا دوستو، آپ نے اس کہانی میں یہ سبق حاصل کیا کہ اگر آپ صبر اور برداشت سے کام لیتے ہیں تو قدرت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے۔